ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و جنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے حضرات ذی وقار سامعین محترم ہمارے آقا و مولا حضور نور شافع یوم مشہور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جو تمہیں میں دین دے کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے اور فرمایا جو اس دین کے ساتھ لگ جائے گا دین قیامت تک اس کو بلند کر دے گا اور فرمایا جو اس دین کے مد مقابل آئے گا دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا اور پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد قیامت تک پھر کسی نبی نے نہیں آنا اور پھر فرمایا جب مسلمہ کذاب کا مسئلہ بنا اور صحابہ نے سب سے بڑی جنگ لڑی جنگ یمامہ
تو پھر میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں نا، ریت کے ذرے دنیا میں، فرمایا ان کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں. اب آپ بتائیں، یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، میں نے آپ کو حضور کے عشق کی دو باتیں سنانی ہیں. اور علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، پھر اقبال تو ہمیں گٹی میں ملا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو بندوں کو اپنے حبیب کی محبت دیتا ہی نہیں ہے. دو بندے نو، میں پنجابی بول رہا ہوں، دو بندے نو اپنے حبیب کی محبت دیتا ہی نہیں. میں کہ اقبال وہ کیڑے بندے ہیں؟ اقبال کہنا ایک وہ بندہ جڑا لالچی، لالچی جنوں اے ہوئے کہ بھائی لبیک نہ لبن حاصل ہو، لبن میں کی حاصل ہوئے گا جناب، مفاد پرستی، جناب میری گلی پکی ہو جائے گی، میرا پتر نوکری لگ جائے گا، فلاں ہو جائے گا. انکہ لالچی ہوئے کہ محفل تو بعد لبے گا کی، لالچی بندہ جنہوں ہر وقت انہا حرص لے کے پھرتا رہے کہ پتہ نہیں کی لبے گا. بال کہنا اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو اپنے حبیب کی محبت دیتا ہی نہیں. تو دوسرا وہ بندہ جڑا بوز دل آنے میں کہہ رہے سن ذمہ دار کی وہ جی وہ آئیں گی ایجنسیاں نے کہنے گے سپیکر بند کرو. میں کہوں گا تھوڑے پیو دا ملک سپیکر بند کرو. میں سدھی نہیں گل ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، اے ذمہ داران کوئی گل نہیں. میں جڑا کلے لاہور آ جانا، کوئی مسئلہ کوئی نہیں. ساڈا ڈریس جامع مسجد احمد عالمی جنوں کوئی بہت درد ہے نا، بہت درد. میں نے یہ دسو میراب دے وچ کڑیاں نچ جان تہاڈی اس ٹائم میری طاقت کتے جاندی؟ مساجد دے سپیکر نچ جان تے جناب مساجد کے سپیکر بند ہو جان، صلاۃ و سلام تے مساجد دے وچ نمازاں بند ہو جان، کس واسطے؟ میچ کرائے جان. تہاڈی طاقت تا نہیں تے ہونیاں. 14 اگست کے دن پوری قوم باہر نکل کے نچ کر کرتی، تہاڈی طاقت کتے جاندیاں؟ حضور دا ملاد واسطے. اے میں تو پہلے گل کری جاواں، میں نہیں گل کردا. سانو بابا جی نے کدے ایسا بتا کے گل سنائی کوئی نہیں. اور یاد رکھنا اسی گل ای نہیں کردے کہ انہوں کوئی ہضم ہوئے تو بے شک ہوئے، جنہوں نہ ہضم ہوئے تو بے شک لکھ والی نہ ہوئے. کوئی ادھر کہہ کبھی کہ یہ بڑی سخت بات کرے، سانو تے یہی سکھا رہے کہ حضور دی عزت دی گل آوے تے پھر گل اینج کر کے کرنی. بس ایسے کوئی جلدی میں کاؤں کرتا ایک منٹ بھائی نعرہ لگوانا ہے اسی. یہ نعرہ لے کے گیا تو میں تھوڑی جان چھڑنی بھی کوئی نہیں. میں لاہور ہو گیا نعرہ لگوا کے تھوڑی جان چھڑنی. تو میں گل یاد رکھنا، میں ہمیشہ حضور دے غلاماں نال گل کرتا، تو میں جڑیاں نال گل کرتا. میرے جڑے بیٹھے انہوں نے بڑی گل سنی ہوگی نا، پس پسے اے مولوی اے پتہ نہیں سب وہ نے دنیا میں بھی نہیں رہتے ہیں قبر وچ بیٹھے رہے. پھر قبر میں فرشتے پوچھن گا 10 بھائی کہ ہوئے انا نبی دے بارے قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو قدر نبی دا معلوم ہوسی قبر وچ گیا. اے تے قبر پتہ لگ سی نا جس نبی دے دین نو تو چھڈ کے باقی جماعتاں میں ٹردا رہیا. اے یاد رکھنا میں پوری سیاسی گل کرنی، سمجھ آ رہی بھائی؟ میں پوری سیاسی گل کرنی تے میں پوری بابا میں دول گل کرنی تے تانوں راہ دس کے جانا ہے کہ ہن 2023 تسی حضور دے دین نال کھڑے ہونا یا کفر دے نظام نال کھڑے ہونا. سمجھ آ رہی بھائی گل؟ جڑا کوئی کہندا امیجی بیٹھا بے شک اٹھ کے چلا جاوے کہ جن دے دل وچ نون لیگ یا فلانے کسی دی محبت ہے بے شک اٹھ کے چلا جاوے. میں بول کرنی سیدھی گل کرنی جنوں عزم ہوے عالم فرماتا یہ رضا کے نیزے کی وار ہے کہ عدو کے سینے میں لایا. تو میں گل کر رہی جان کر کے کرنی، پھر میری گل نہیں کرنی. دوسرا وہ بندے کا دوست دل اے میلاد شریف آ رہا نا، خبردار کوئی تھانہ دار ہمیں آ کر بتائے کہ میلاد میں جلسہ نہیں کرنا. کوئی ڈی پی او سے ہم نے پوچھنا ہے، ایس ایچ او سے ہم نے پوچھنا ہے، ڈی ایس پی سے پوچھنا ہے. ہمارا جہاں دل کرے گا ہم وہاں میلاد کا جلسہ کریں گے انشاءاللہ. تکڑے ہو کے حضور کا میلاد منانا ہے. سمجھ آ رہی؟ شالا دوست دلہ کدی ملنا کوئی گل نہیں. جیڑا دوست دل انہوں نے لئی کوئی نہیں آنا. وہ جو بوز دل لگے پھر دیں جو نہیں میں لبیک کے ساتھ شامل ہوں گا تو میرے گھر چھاپا پہ جائے گا، ایف آئی آر کٹی جائے گی، فوج لگ جائے گا. انہوں نے بول نہیں آنا، میرے بچ کے پھر دیں انہوں کو اسرائیل کوئی نہیں آنا. آنا انہوں کو بھی ہے کہ آئے پھر اسرائیل امیر المجاہدین کو بھی سن. اتنی حضور میں لوفا کر کے ضرور جائیں جو تیری روح نکلے نا پاؤں طرفوں کہ پھر مالک فرمان جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر. یہ وفا ضرور کر کے جانا. ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے،
ہم لوگ کہتے ہیں یہ مولوی بھائی تم مولویوں کو مار گولی حضور دے دین نال کھڑا تو مولویوں کو مار پیچھے اے مولوی ہون گے لیکن حضور دے دین نال کھڑا ہونا تو کھڑا نہ ہوئے حضور دے دین نال حضور دے دین دے باغیاں نال کھڑا ہوئے تے پھر گل گلے مولویوں دے بن گئے منہ اور یہ مسلم کھڑا ہوئے تو عمران خان شیطان نال جس نے جناب آسیہ ملونہ نے جناب بار فرار کرایا حضور نے غلامت جناب 34 لوگ اس ملک پاکستان کی دھرتی اتے شہید ہوئے میں نے دس اس نے نال کھلوتا تھا پھر گل کرتا مولویوں تھوڑی کڑھ لوائی کی تو دسو ذرا کوئی دسے اس ہوتے پڑھ گئی مولوی نے جناب ملک نال کی 76 سال سے اے لوگ قابض ہیں مولوی دے جناب آئے کوئی نہیں اے مولوی آئے نا افغانستان اندر دسو پھر اس ٹائم مجھے 80 روپے کا پٹرول مل رہا جڑے تھے بڑے پڑھے لکھے ہیں جیسے جناب 300 تو اباب تک بھی پھرنا یہ پڑھے لکھے جو حکومت آئی تھے یاد رکھنا میں دونوں اتیا گل سنائی جاواں حضور دا فرمان اے جڑے لوگ دائیں بائیں پھر دن نا کہ 76 سال ہو گئے دھکے کیوں کھا رہے ہیں اسی ساڑھا سبب کی ہے اے جناب ساڑھے کو ساری چیزیں ہون دے باوجود مسلمان ذلیل کیوں ہیں وجہ کی ہے اس ذلت دی وجہ کی ہے اسی حضور دا در چھڑیا اسلام نو چھڑیا اے میں تو میں گل کسے نال دسی جاواں اے ذمہ داران بیٹھے سارے اسی بھی تواڈے وچ بھی حضور دے غلام جدوں بابا جی فرماندے سن کہ بھائی چلیے فیض آباد لو تو فیض آباد سارے تے بیٹھے نا جڑے لوگ گئے ہوں گے نہ ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا ہوں ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا کوئی نہیں بھی گیا ہوں گے ٹھیک ہے بابا جی فرماندے چلیے فیض آباد تک گئے پھر 22 دن بیٹھے واپس آئے میں نے کوئی ایک بندہ کہہ سکتا کہ اسی اتنے بیٹھ کے سانوں روٹی نہیں لبھی ہے جی ایسا بھی بندہ پیچھے سے بیٹھے ہوئے کوئی جی روٹی نہیں لبھی میں نے جب واپس آئے جی میں نے جناب فلاں چیز نہیں لبھی اسی تو اتنے بیٹھ کے 52 کھانے کھا دیں ہاں 27 دن ہے لاہور کراچی تو جناب سارا عالمگیر تک گئے کوئی بندہ کہہ سکتا میں روٹی نہیں لبھی میں نے دوستو اس وہ جو ہے نا میں کہنا کہ اسلام واسطے تو سی نکلے فیض آباد طرف کوئی ایسا بندہ آئے کوئی میں روٹی نہیں ملی میں نے تسی ایمانداری نال دسو جدو ایک صرف اسلام دے ایک شک واسطے حضور دے نام تے نکلی اسلام سب تو پہلے روٹی لے کے دیندا جدو الف لام میم ذالک الکتاب تو لے کے دے بن ناس تک پورا قرآن تک تو تے گا گلی محلے روٹی عام ہوئی گی نہیں اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ میں تواڈے نال بڑی کھلی ڈولی گل کر کے نا تواڈے کول فیصلہ کرانا تے گھر جا کے جب سوچنا ہے کہ روز روشن کے سامنے میں شمع رکھیں روز روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے اے تواڈے کول فیصلہ کرانا کہ تسی حضور دے نظام نال کھڑے ہونا یا کفر دے نظام نال کھڑے ہونا 76 سال ہو گئے مولوی کوئی نہیں آئے حضور دا دین نہیں آیا جنہوں نے مولوی دے لباس اسلام دے لباس توڑ کے انہوں نے اپنے ذاتی مفاد لے وہ سارے سن ہور تسی محمد عربی دے غلام پھر ویکھی نہیں فیض آباد دے اندر ایک انچ بھی نہیں بابا جی پیچھے ہٹے تے استعفیٰ لے کے آئے سمجھ آئی نا حضور دے غلام جڑے نا وہ پھر انج کر کے گل کرتے سر جھکا کے نہیں کیوں کہ ہم سر جھکا کے دیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے 2 دن اگر ہم کم جیے بابا جی 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جو شمع جلا پھر انہیں جمامہ کے اندر بھی ایسے کر کے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا میں تو دلیر کرنا آیا کہ دنیا صرف فنا دا نہ ہے اے 4 دن زندگی ہے جوانی بھی ختم ہو جانی اے دنیا بھی ختم ہو جانی جاگنا آیا جاگ لے او آسمان جاگنا آیا جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خواب کے سائے او منا مٹی تھلے جناب سارے سٹ کے آیا ماں پیو بھی ساڈا اتنا مقصد ہے جدو حضور دے سامنے آیا کہ جاؤ نا چہرہ کہ حضور فرمان میرا غلام آیا میرے دین واسطے نے بڑی محنت کی تھی اے نا حضور فرمان اوے میرے دین دے غداروں نال کھڑا رہے میں تو تے بخاری شریف دی حدیث پاک سنائے جہاں فیصلہ تسی خود کرنا ساڈے بارے تسی لاکھ گلاں کرو لیکن حضور دے دین دے بارے میں زبان کھولنا کدے سانو لاکھ برا بلا کہ وہ ہے مولوی انجن لیکن یاد رکھنا ساڈے ہاتھ میں جھنڈا حضور دے دین دے یاد رکھنا ساڈے ہاتھ میں جھنڈا حضور دے نظام دا ہے حضور دی ناموس رسالت دا ہے ختم نبوت دا ساڈے ہاتھ میں جھنڈا نون لیگ دا نہیں نہ عمران خان دا ہے کنوں بے شک درد ہوئے تے لاکھ باری درد ہوئے اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ حق و یردو فرمایا اللہ رسول کائنات میں سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا تو تحریک لبیک یا رسول اللہ رسول کو راضی کریے اور آپ کو دعوت دے رہی ہے دعوت فکر دے رہی ہے کہ 76 سال ہو گئے ہیں ہم نے روٹی کے پیچھے موڑ دیا
گلی کے پیچھے ووٹ دیا, یہ جناب لیٹوں کے لیے جناب نوکری واسطے فلاں واسطے ووٹ دیتا, پھر بھی شاید لبی کوئی نہیں. کیوں؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کدے نون لیگ دے در تے, کدے عمران دے در تے, کدے نواز دے در تے, کدے جناب زرداری دے در تے, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضور دے در تے آؤ تو پھر لبدا کیے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نو وضو کرا رہا ہے, لبدا کیے. اے کہیں کہ ساڈے ذمہ داران بھی ہیں اپنا حوصلہ پس نہ کرے کہ مالک بڑا نواز دے. ایک وقت آنا پھر بلال کعبے کی چھت تے چاڑی دے. وقت آنا اسلام مشکلات بھی لینا, اسلام مارا بھی پہلے ماردا, لیکن ایک وقت آنا پھر بلال کعبے کی چھت تے چاڑی جانا. حضرت ربیہ حضور نو وضو کرا رہا ہے تے حضور نے فرمایا سل ربیہ منگ کی منگنا, مانگ کی منگنا. سنو ذرا حضور دے در دے آن دا مقصد. سارے لوگ کہتے ہیں آپ کسی کا ایڈجسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں پتہ نہیں حضور دے در تو لبدا کی ہے. تو آپ سے صحیح کہتے حضور دے در سے کہتے گردن جھکا کے تے ویکھ پھر مالک کتنا نوازا. تو کہتے نون لیگ وال گیا, کہتے فلانے وال گیا تو نون نے نہیں لبڑا سی نا. یہ حضور دے در والا لبدا کی ہے. صحابی صرف حضور نو وضو کرا رہا ہے اور کوئی کام نہیں کیتا, صرف وضو کرا رہا ہے. حضور نے فرمایا مانگ کی منگنا. صحابی پھر حضور نو کی مندے سن, شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, قیامت میں یہ سب کچھ دے کر مانا تو پھر کیا قیامت جو حضور نو مننا. او یہ میرے آقا ہے. زبان بات نکلی ہونی, صفا نے سورج ہونا, ماں پیو بھی چھڑ جان گے, یار بھی چھڑ, ہر بندہ نیکیاں لے رہے ہوئے گا, نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا. کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن صفت انتقام نہ جلوہ دار ہوئے گا. اس دن انبیاء بھی کہہ دیں گے بھائی چلے جو آج اللہ نے کوئی نہیں گلتا رہا. اس دن اعلیٰ حضرت نے پھر سارے منظر دا شیر کے جناب منظر کھینچیا. وہ کی فرمایا کلیم و نجی مسیح و سبی, سبی سے کہیں بھی بنے, یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. اس دن حضور فرمان کوئی ذرا میں تیرے واسطے ہاں. کیا جیسی حضور کے دین میں نہ کھڑے ہوئے قیامت والے دن حضور نے کام آنا نا پل صراط تے, نامہ اعمال تے حضور نے کام آنا, قبر تے حضور نے کام آنا, حوض کوثر تے حضور نے کام آنا, جنت تے حضور نے لے کے جانا. تے پھر میں کتنا بدبخت امتیاں کہ آج حضور دے دین نہ کھڑا ہو. پھر ہمیشہ دی زندگی میں رسول اللہ نے کام آنا کہ آج میں 4 دن دی زندگی واسطے جناب تے کنے نال کھڑا ہوا. نہ ہن بعد آ جاؤ. 76 سال ہو گئے حضور دے دین نال بڑی غداری ہو گئی, ہن حضور دے دین نال کھڑے ہو. ساڑھا کام کیے لاؤ چیکو تا چھیتی جاگر مسلمان, اس دھرتی تے ہوئے نظام میں مستویٰ ساڑھی یہی ادا. میں نے دوستو ساڑھے بھی جو امیر صاحب نے اعلان کیتا, شورا نے, میں مطلب امیر صاحب نے اعلان کیتا کہ اسی الیکشن لڑنا, کہ اسی الیکشن کوئی نہیں لڑنا, الیکشن انہوں لوگوں نے لڑنا, اسی لوگوں نے لڑنا. اسی پھر مشورہ احمد علی نے بیٹھ کے الف لام میم تانوں پڑھاندے رہنا, تانوں ذرا بیدری کو تانوں پڑھاندے رہنا, اکرم یکرم اکرام تو سے اتنے پڑھانے رہنا. ساڑھا اور کوئی کام نہیں ہے, تسی لوگ آؤ. یہ ساڑھا کوئی اپنا مسئلہ ہوتا جی پھر الیکشن لڑ دینا, بابا جی نے الیکشن لڑیا جی تے پھر ساڑھے بارے آنے گلنا سنتے رہتے ہو. اللہ دے بندے ساڑھی طرح کوئی دن آگے کٹے تھے, انہوں پتہ چلے کنے بھی ہے نسوم دیں. ہاں ساڑھے لوگ آگے کٹے تھے صحیح تھے کہ کتنی مشکلات کے باوجود اسی پھر آگے کھڑے ہوئے ہیں. اتنے لوگوں جناب تھانے دار دے فون دا لوگ جناب ہر شاید جناب انہوں دی فارغ ہوئی ہونی, اسی جناب وہ اتے لیول تک بھی بیٹھ کے حضور میں سامنے گردن نہیں چکائی, یعنی کر کے گل کی تھی, گردن نہیں چکائی کہ اے کل تو میں جی واپس آ گیا, مجھے کتنے سٹے سٹے کل تو ختم ہو گیا تھی. یہ تو شہداء دے خون جو انہوں دی جناب قربانیاں نال ہویا. میں تھوڑے کو نعرے بھی نہیں لوانے, حضور نال محبت, میں اس سلسلے چھاڑ چھڑیا کہ ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ. ہر بندہ اپنے دل کو لو پوچھے میں نے حضور نال محبت کی میں کرنی چاہیے. ہاں وہ محبت حضور نال محبت دا انداز یہ صحابہ نے تنوں دسیا کہ اننے با محبت دا انداز ہے کہ حضور دی ختم نبوت دی باری آوے. میں تنوں بخاری شریف دی حدیث پاک پھر رہ جائے گی. حضور نے فرمایا 3 بندے میں قبر نہیں پہچان سکیں گے. اے بڑے دھیان نال اندر دل دی یا دماغ دی کھڑکیاں کھول کے اندر گل پاڑی. حضور نے فرمایا 3 بندے میں قبر نہیں پہچان سکیں گے. پہلا وہ بندہ جڑا کافر ہوئے گا. حضور نے فرمایا جو سوال کہتا جائے گا نا ما کن تقول فی ھذا الرجل, 10 بھائی انہاں نال کتنی وفا کر کے ہوئے گا, ہائے ہاتھ اللہ دی میں تے جاندا ہی نہیں. اتنی ساری قبر ہوگی, اتنی ساری تے سارے تے مٹی پا کے آندے تے اوتے کوئی سوراخ بھی نہیں چھڑدا. ساڈے پنڈ تے جناب کوئی سوراخ رہ جائے کہندے نو بھائی سوراخ نو بھی بند کرو تے او منا مٹی تھلے ہونا تے سارے یاراں وی ماں پیو بھی چلا جانا اوتھے آنا رسول اللہ نے. لوگ کہتے ہیں جی یہ دین کے ساتھ میں کہ مینوں دس جے مر رب کا تے ماں دین کا تو بعد گل مک جانی چاہیے. بندہ کہے میرا رب اللہ تے میرا دین اسلام میں گل تے مک گئی, لیکن آخری سوال رب نے رکھے اس واسطے کہ نماز پڑھی تو اپنے واسطے, جنت لینے واسطے.
روزہ رکھے آپ نے واسطے، نیکی کیجئے آپ نے 10 میرے حبیب نال کتنی وفا کر کے آخری سوال آپ نے رکھی اسی گل تے کہ ساری زندگی تو میرے دین دے میرے حبیب کے غدارہ نال کھڑا رہا تے قبر یہ کہے کہ من رب کا مادی نے فرمایا نا آخری سوال رب نے رکھے اس واسطے کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے نبی نال کتنی وفا کر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہے گا ہائے ہاتھ اللہ دی میں تے جان دی کوئی نہیں۔ دوسرا وہ بندہ منافق جڑا کہ مجلس محفل آوے تے بعد اے مولوی لگے رہندے نے کام ہی کوئی نہیں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں دنیا کتے پہنچ گئی۔ میں کہا بے شک سانوں نہیں پتہ دنیا کتے پہنچ گئی، سانوں اتنا پتہ کہ یہ قیامت والے دن چھوٹ ہونی تے حضور نال وفاداری دی وجہ سے سانوں اتنا پتہ کہ دنیا میں جڑی کامیابی ہونی حضور نال وفاداری دی وجہ تو ہونی کہ پتہ کہ قبر ہی چھوٹ جانی قبر قیامت تک نور نال چمکدی رہنی تے حضور نال وفا دی وجہ چمکدی رہنی ورنہ اور کوئی گل کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جڑا منافق لبیک وچ بھی آوے تے اندروں ہور تے باہروں ہور ہوے نہیں نہیں اندروں کہاں جی میں بھی لبیک دے نال لیکن اندروں جا کے نہیں ہے مولوی نے کتے آنا تب تے اے مولوی کیویں آن گے فلان ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا جڑا منافق ہے نا منافق جو قبر سوال ہوئے گا نا ما كنت تقول في هذا الرجل 10 پہ نال کتنی وفا کر کے آیا کہے گا ہائے ہاتھ اللہ دی میں تے جان دی کوئی نہیں۔ تے تیسرا وہ بندہ جن ساڈے بھی کچھ ذمہ داران جڑے پہ جاندے ایک الیکشن دو الیکشن بعد جی کیویں حضور نے فرمایا جڑا شکی آدمی نا جنوں شک رہا میرے دین دے بارے تے میرے نظام دے بارے تے میری ذات دے بارے کہ یار دین بھی کچھ دیندا دین بھی روٹی دے سکدا دین بھی سکون دے سکدا دین بھی امن دے سکدا دین بھی آئے گا۔ میں نے جب بابا جی کی زبان تے کامل یقین ہے بابا جی نے فرمایا سی پاکستان میں حضور دا دین آ کے رہے گا انشاءاللہ تے سانو ڈھلا نہیں پڑنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خفیہ تدبیروں دے ذریعے نظام مصطفیٰ وال لے کے جا رہے ہیں پاکستان کی سمت انشاءاللہ وقت آ رہا حضور دا دین تخت تے آ رہا میں تانوں اج دسی جا رہا اور میں ایک گل دسی جاواں اے اللہ دا فضل جانے کرو کہ اللہ نے تانوں اپنے حبیب دی عزت اور ناموس واسطے چن لیا ورنہ اے پھرن دے ٹائم تو نہیں لگدا سال بسی سال با او حضور دی بارگاہ وچ آیا انہیں کہا یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو میں نا مالدار ہو جاواں سننا پڑے دھیان نال گل کہ رب دا فضل ہونا جے رب دین چن لوے اپنے حبیب دی عزت تے دین واسطے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو تو پتہ پھر میں حضور دی مجلس دے آداب شروع کر دیں تو حضور دی مجلس دے آداب ہیں اس واسطے کسی علماء رکھ اور کرے کہ حضور دی مجلس دے آداب بڑے سخت ہیں حضور دا ذکر ہو رہا ہے پھر آرام نال بیان کرو کوئی مسئلہ نہیں تے صحابہ نے کہا کہ حضور میرے واسطے دعا کرو میرا مال ہوے جدوں مال ہو گیا نا انہاں کول بڑا مال ہویا تو حضور دی دعا سی پھر تے جناب زکات دا حکم آ گیا حضور نے فرمایا صحابی نے کہ بھائی جا کے صحابہ کو زکات لے کے سننا ذرا گل بڑے دھیان نال اے رب دی شکر ادا کرے گا رب نے تانوں اس تحریک وچ لے کے تواڈے زبان تے دن رات ساڈے نعرے نہیں رہندے حضور دے نعرے رہندے تے آل فرماندے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یہ حضور کا در ہی ہے سننا ذرا بڑے دھیان نال گل آج تو تاریخ لبے گیا رسول اللہ بخاری کل تھوڑا دل چاہے کہ میں حضور دے دین دا کام کرنا رب تھوڑے دین دی کی کہندے نے دین تھوڑا آنا قبول ہی نہ کرے پھر کی کرو گے اے سننا ذرا صالبہ نے کہا کہ اچھا میری جناب بکریوں میں اتنی زکات بنے گی یہ تو چٹی ہے یہ تو جناب ٹیکس ہے میں نہیں میں سوچاں گا صرف اتنا جملہ بولیا اے ذرا دھیان نال انہوں نے کہا جی میں سوچاں گا میں آواں گا حضور دی بارگاہ میں سوچاں گا جو صحابی حضور دی بارگاہ میں چلے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صالبہ ایک کہنا کہ میں سوچاں گا یہ تو جناب ٹیکس ہے حضور نے فرمایا صالبہ ہلاک ہو گیا میں نے تسی دسو جڑے حضور دے دین دے غدارا نال کھڑے تے تحریک دے مد مقابل کہندے نے مولوی تے دسو کدھر کھڑے اسی اپنے ذات دی جنگ لڑنے سے تے حضور دے دین دی جنگ لڑے اے ویکھو نا ساڈے ذمہ داراں اے کہ ریڑ کھڑ بیٹھے تے دسو نا اسی کوئی اپنے ذاتی جنگ تھوڑی لڑنے اسی حضور دے دین دی جنگ لڑے ہیں کہ یار حضور دا دین آوے تے بل کے پاکستان پوری دنیا دا امام بن جاوے کشمیر اسی واپس لینا ہے بیت المقدس اسی آزاد کرانا ہے شام دی بچیاں نے سر تے ہاتھ رکھنا ہے برما دی بچے نے بدلہ لینا ہے اسی کو جناب اسی جب بول رہے عالم اسلام دی آخری امید بچی بیٹھے ہیں تو اڑا دیکھنا نا ساڈا دن رات ساڈے نال کھڑے ہو گئے یار اے مولوی نے 76 سال تو بعد اے واقعی ساڈے تے دو نمبر ویکھی جی ساڈے تو مراد بابا جی دی ذات ویکھی میں نے دسو لوگ ساڈے بارے بابا جی دے بارے کہنے سن اور جی بابا جی نے 1 کروڑ روپیہ لے لیا 2017 22 نومبر تو لے کے 2023 22 نومبر آنا لا 1 روپیہ نہیں ثابت کر سکے کوئی آڈیو ویڈیو تے پھر جو لوگ کہتے ہیں یہ بابا جی کو فلاں ایجنسی نے پالا ہے
یہ فلاں ایجنسی کے اعلی کار ہے. میں کہا ذرا میں اس ایجنسی کو لے جانا یار ایک اور بابا تے تیار کرنا. یہ لوگ کہنے جڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ایجنسی کے اعلی کار ہیں, یہ فلاں کے ہیں, یار میں کوئی ایجنسی کو لے جا, حکومت میں بڑی لوڑ ہے ایک اور بابا تے تیار کرا دیں. کیا بات, بس بات آ جاؤ ساڈے بارے گل نہ کرے کرو. جس دن اسی 2 نمبر ہوئے اس دن اسی دعا منگی کہ یا اللہ جس دن ساڈے لیے حضور دے دین نال یا حضور دی ناموس رسالت نال غداری دی سوچ پیدا سانو موت دے دی. اللہ سے لوڑ ہی نہیں سانو تے بابا جی نے پالے اسی گل تے کہ یار حضور دی عزت دی باری آوے تے شہید ہو کے آنا میرے کو. اج حضور دے نام تے شہید ہونے واسطے لگے پھردے. اس واسطے ساڈا اور کوئی مقصد نہیں, تانوں اسی پکارن آیا دعوت دین آیا یار حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ. اور سالبہ نے کیا نا, حضور نے فرمایا سالبہ ہلاک ہوگا. پھر سنو ذرا گل, پھر جڑا بندہ پھریا نا آج جڑا تحریک کو پھریا نہیں تحریک ہے نہیں آیا تو پھر یاد رکھنا تسی آؤ گے رب پڑھانا قبول نہیں کرے گا. پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے مال میں رب سے پھر رب ہے نا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. فرمایا اللہ نے فرمایا میرے بندے تو یہ گمان نہ کر کہ رب ظالموں کے ظلم سے بے خبر ہے. فرمایا انما یوکرهم لیوم تشخص فی الابصار. فرمایا جس دن ہم ظالموں کو پکڑیں گے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مولا روح فرماتا ہے تو مشہور مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت بار تو راہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیر کے اندر آنا جب پڑھدا تو انہوں نے دیکھا پھر کھلیاں رہ جاندیاں. پھر کی ہویا پھر سالبہ دے نال حضور دی بارگاہ وچ آ گئے. رب نے جو شکنجہ پایا نا جب مال گیا تو پھر حضور دی بارگاہ وچ کہ یا رسول اللہ زکات لے لو. حضور نے فرمایا میں رب نے منع کر دیا سالبہ دی زکات نہیں لے. سنو ذرا پھر گل یہ ہے کہ حضور کا جب حضور نے کہہ دیا نہیں دینی پھر خلفاء نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تھوڑا سا. صدیق اکبر کا دور ہے, رب ایسے لوگوں کو زندگی بھی بڑی لمبی دے گا. صدیق اکبر کا دور آیا, سالبہ لے کے آیا زکات. فرمایا جب میرے آقا نے تیری زکات نہیں لی تو صدیق بھی تیری زکات نہیں لی. حضرت عمر فاروق کا دور آیا زکات لینے. فرمایا جب صدیق اکبر نے نہیں لی میرے آقا مولا نے تیری زکات نہیں لی عمر بھی تیری زکات نہیں لے گا. عثمان غنی کا دور آ گیا زکات لے کر آئے. رب ایسے بندے کو ذلیل بھی بڑا پھر کرتا عمرہ بھی نبیاں دینا. فرمایا جو میرے حبیب نے کہ نہ کی تھی پھر لے لو. عثمان غنی کا دور آ گیا زکات لے گیا. فرمایا صدیق اکبر نے زکات نہیں لئی عمر فاروق نے زکات نہیں لئی میرے آقا مولا نے تیری زکات نہیں لئی اور میں بھی نہیں لینی تیری زکات. لے جا تے اسی حالت وچ مریا. میں نے دسو تسی چاہندے ہو کہ ایک وقت آوے تھوڑا دل چاہے میں حضور دے دین دا کام کراں, میں تیرا دل چاہے میں حضور دے نظام نال کھڑے ہوا, تیرا دل چاہے کہ میں حضور دے نظام سے محنت کراں, تیرا رب تینوں توفیق ہی نہ دے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میں بخاری شریف کی حدیث پاک مکمل کری جب حضور نے فرمایا تیسرا آدمی جنوں شک رہا اے سارے لوگ بھی بڑے ہو جاندے ہیں تسی تکڑے رہنا جی کوئی نہیں ہاں اسی حضور دا دین آ کے رہنا ہے نہیں رہنا انشاءاللہ آ کے رہنا ہے انشاءاللہ. اس مرد کلندر کی زبان جو نکلیا ساری گلاں پوری ہونے نہیں پوری ہونی. انہوں نے بابا جی نے کی کہ یا اللہ یہ سارے نوں گل ہے تے کلے کر کے ذلیل کر کے ماری کہ ہو رہا ہے نہیں ذلیل ہو رہا ہے. پھر اسی زبان جو نکلا کہ حضور دا دین آئے گا تو انشاءاللہ آگے رہے گا انشاءاللہ آگے رہے گا. حضور نے فرمایا یہ شکی آدمی جنہوں میرے دین دے بارے شک کی رہا تے میری ذات دے بارے شک کی رہا کہ کیویں یار حضور دا دین. حضور نے فرمایا وہ بندہ قبر میں نہیں پہچان سکے. تے اعلی حضرت فرماندے ہیں جو ساڈی قبر اعلی حضرت یوم بھی ہے ایس میں آخری دن میں چاہ رہے ہیں کل ایسی اعلی حضرت یوم تے اعلی حضرت یوم بھی فرماندے ہیں ساڈی قبر سرکار آن گے تو کی منظور ہوئے گا. اعلی حضرت تمہیں پتہ ہے اپنی قبر جو 7 فٹ تھلے تک کھدوائی سی. فرمایا تو حضور دا سوال ہوئے نا میرے کولو تے میں لمبا تھوڑی پہ رہنا تے میں کھڑا ہو کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا. اس لیے آپ لوگوں نے اپنے دل کے اندر حضور کی محبت پیدا کر دی. اے نوے نوے تحقیق کو نہیں جانا. اقبال کہنا ہے زجتہاد عالمان کم نظر ابتداء پر رفتگان محفوظ تر. اقبال کہنا ہے نوے نوے مجتہد پیچھے نہیں چلنا. انہوں لوگوں نے اپنے عمارت دی بنیاد رکھنی کہ داتا صاحب گزرے خواجہ صاحب گزرے جناب علامہ اقبال گزرے جناب ملک الفسانی گزرے امام احمد رضا گزرے امام اعظم ابو حنیفہ گزرے
تے پھر مولا حسین لوگوں نے حسینیت کا نام رکھا لنگر کھانے پینے کا نام. میں کہ حسینیت اس چیز کا نام نہیں ہے. سن ذرا مولا حسین کی عدالت چلی گئی حضور تسی کربلا آئے کیوں؟ لوگ کا سمجھا 10 دن کا نام حسینیت ہے. میں کہا نہیں, مولا حسین نے مقام بیدا پہ خطبہ دیا, آپ نے اپنے گریبانوں میں جاگنا ہے. کہیں آپ امام حسین کا نام لے کر یزید کی صف میں تو نہیں کھڑے ہوئے؟ امام حسین کیوں محفل کربلا؟ میں ذرا دسو تو صحیح نا کوئی بندہ اس دور دے ہر یزید کے نال ہاتھ مٹھا کے کہندے امام حسین سردار مدار درد دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین. یہ ہے حسینیت. سنیں ذرا لوگوں نے حسینیت اور چیز کا نام, میں کہا نہیں, سن ذرا حسینیت کس چیز کا نام ہے. مولا نے مقام بیدا پہ خطبہ دیا, فرمایا مر منکم سلطانا جائرا, فرمایا کہ تم میں سے ظالم بادشاہ کا زمانہ کا ہے. فرمایا میں نے یہ بات اپنے نانا جان سے سنی. فرمایا کہ تم میں سے ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے. اس تو بڑا ظالم کون ہے؟ جنہوں نے ممتاز قائم تختہ دار پہ لٹکایا, جنہوں نے مساجد کو سپیکر اتارے, جنہوں نے جناب محفل میلاد کو تکلیف ہو جاتی, ڈانس ہوتا رہے, گانے باجتے رہے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں. محفل میلاد ہو جاوے تکلیف ہے, ساؤنڈ بند کرو. بھائی تھوڑا کی لگے بھائی تسی کون ہو؟ تسی ہندو ہو, تسی جناب مسلمان کلمہ نہیں پڑھے, تھوڑا اپنا ذکر ڈیل کرے, تسی کلمہ پڑھے پھر باز ہو تو حضور کا ذکر ہونا. اعلیٰ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا, لیکن حضور کا ذکر نہیں ہونا. پھر اعلیٰ حضرت فرمانے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات کا. اعلیٰ فرمانے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں, کہ صحابہ دی گل ہوئے, محفل میلاد ہوئے, جنازہ ہوئے, کل ہون, چیلم ہوئے, ربیع الاول ہوئے, چھوٹی عید ہوئے, بڑی عید ہوئے, کوئی بھی گل ہوئے, اعلیٰ فرمانے ذکر چھیڑ, شادی بیاہ ہوئے, اعلیٰ فرمانے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں. دل لبیک علی کتنے خوش قسمت ہے, کوئی بھی موقع ہوئے تو لبیک دے نعرہ لانا, کوئی بھی خوشی غمی ہوئے تو لبیک دے نعرہ لانا. اعلیٰ فرمانے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں. چھیڑنا شیطان کا عادت ہے. وہ مجھے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ لبیک کا نعرہ کیوں لگا رہا, تمہیں نہیں پتا, سمجھ لینا ہے شیطان کا پتر. انہوں تکلیف ہے حضور کا ذکر کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا ذکر بڑا کھل کے کرنا. ربیع الاول شریف آ رہی, ہر جگہ حضور کا میلاد منانا, بغیر پوچھے تے اجازت کرو منانا انشاءاللہ. تے ہر گلی محلے میں 12 بجے جلوس لے کے نکلنا, کسی کو اجازت نہیں لینی, کسی تھانے دار کرو. تھانے دار نے ہمیں نہیں بتانا کہ حضور کا میلاد ہم نے کیسے منایا. ہم نے میلاد ایسے منایا جیسے امام مسلم نے فرمایا, دعوت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدعا فیہ واحتدم وانصب الى ذاتی ما شئت من شرف وانصب الى قدر ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیورب عنہ ناطق بفضل. امام مسلم نے فرمایا حضور کا میلاد ایسے منانا ہے. فرمایا حضور کے بارے میں 2 باتیں نہیں کرنی, ایک رب ہے اور ایک رب کا بیٹا. فرمایا یہ 2 باتیں نہیں کرنی کہ حضور رب ہے اور رب کا بیٹا. فرمایا اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف بیان کر, نہ شرک ہے نہ بدعت. جو چاہ تو حضور کی تعریف بیان کر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے اعلیٰ حضرت نے گل ہی مکا چھڈی. اعلیٰ فرمایا زمین و زمان ہمارے لیے, یہ زمین و زمانہ اللہ نے کسی کی بوتی کے لیے نہیں بنایا, کسی چودھری اور وڈیرے کے لیے نہیں بنایا, کسی جناب کسی فلانے مالدار کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے اللہ فرمایا اللہ نے یہ زمین اور زمانہ کس لیے بنایا؟ فرمایا اپنے حبیب کے لیے بنایا. دلیر ہو, کوئی مسئلہ کوئی نہیں, دلیر ہو کہ حضور کا میلاد منانا. اسی 12 دن دس رہے کہ ساڑھے آپ کو مولا کہ داسی کلمہ پڑھے اور بدر اچھ بھی گئے, میلاد ایس بیان کرنے اور کچھ بھی گئے. اس نظام مستنہ نے جناب تلوار بھی چکی تھے. پھر میرے آقا بنفس نفیس تائی غزاباد بھی تشریف لے کے گئے. ایک تو پھر جو گلہ بیان کرنا نا, لوگ تو ایک پرچی نہیں دے دینا. میرے آقا دی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار سن, تو میرے آقا بدر میں تشریف لے کے گئے. کہ میرے آقا نے پتہ سی جب میں واپسی آنا تو میری صاحبزادی نے دنیا کی نہیں ہونا. اس دین واسطے میرے آقا نے 13 دن میرے واسطے, اس دین واسطے کہ میرے آقا نے اپنے صاحبزادی کا بھی خیال نہیں کیا. جنگ میں تشریف لے گئے, واپسی آئے کہ آپ دی صاحبزادی دنیا کو تشریف لے گئے سن. تو میں دوستو حضور نے پوچھ لے کہ میں تو اپنے صاحبزادی نے چھڑ کے بدر تشریف لے گیا سی, تو میرے دین واسطے کی کرتا ہے؟ ایک سوال ہونا ہر بندے کو ہونا. تو تیاری ہے جن کو حضور کے سامنے چہرہ لے کے جان دے, بے شک ٹھیک ہے. نہیں تیاری تو پھر آؤ حضور دے دین, آؤ حضور دے نظام پر. حضور دا نظام ہی پاکستان دے وچ خوشحالی لے کے آ سکتا, حضور دا دین ہی پاکستان دے وچ امن و سکون لے کے آ سکتا. میں نے تسی دسو اتنے غریب تو غریب بندہ بھی ہوگا نا, غریب تو غریب بندہ بھی وہ ٹیکس دے رہا, دے رہے نہیں دے رہے, دے رہے ٹیکس. ایک بندہ اسلام کتنا ہے,
اتنا جناب اسلام خیال کردا ہر بندے دا. جیڑا بندہ صاحب نصاب نہ ہوے نے کول مالدار نہ ہوے جناب 7.5 تولے سونا جناب 52 تولے چاندی نہ ہوے تے اسلام تے تو زکات دے ہی نہیں. اللہ اسلام دے کولوں لیندے ہی نہیں زکات. تے مینوں تسی دسو ایتھے تے ہر غریب تو غریب بندہ بھی ٹیکس دے رہا دینا پینا نو ٹیکس کیوں کہ حضور دا در تے چھڈ دیتا. اسلام تے مالدار کو جڑا نہ ہوے کہ جی میرے کول نہیں ہے اسلام کو زکات دے ہی نہیں. اسلام دے مالدار کو زکات دینا غریبوں تے معاف کر چھڑدا. اے یاد رکھنا جو تاریخ لبیک یا رسول اللہ آئے گی تاریخ کے سارے ٹیکس ختم کر دیں انشاءاللہ. تاریخ سارے ٹیکس ختم کر کے انشاءاللہ تسی دیکھ لیں جب بہار آئے گی اللہ تے بولے حضور دا دین آ کی دے رہے. حضرت عمر بن عبد العزیز دے دور جو حضور دا دین آیا نا تے پھر کی ہویا 8 ستم جو زکات واپس آ گئی. اے تسی جتے لوگ موجود رمضان آندا کتنے لوگ گلیاں محلے میں غریب گھوم رہے ہیں زکات واسطے زکات دے دیو زکات دے دیو زکات دے دیو. اتنے جناب ہونے بعد میں محلے میں چوک میں لے کے بندہ کھڑا ہوا لاکھاں روپے جناب گھنٹے میں ختم ہو جائے لاکھاں روپے. لوگ کتنے غربت آ گئی. تے میں نے دسو حکومت دے دور جدوں عمر حضور دا دین آیا نا تے پھر 8 صوبوں وچ زکات واپس آ گئی. لینے والا کوئی نہیں سی. اے پھر حضور دے دین دی برکات کہ زکات لینے والا کوئی نہیں حضور دا دین ہی ہے. اے یاد رکھو تسی حضور دے دین ملنا ہے نا تے جڑے عذاب آ رہے ہیں نا یہ عذاب آندے رہنے. کیونکہ بابا جی نے گل کیتی سی کنو یاد ہوئے ہیں نہ ہوئے سبق سنا دیا بابا جی دا ساڈی تے اپنی گل ہے کہ سبق یاد بنا دیا امت نوں بھولنا نہیں سبق یاد کر کے رکھنا ہے. نگی چادر تاڑ کے سو گئے نگی چادر مالک چور پچھاڑ کے سو گئے. لٹن والیاں رج کے سارے لٹیا کوئی لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جاگ. تسی ہن سونا نہیں جاگدے رہے نہ چوراں دی. تے پھر کی ہویا میں کی گل کر رہے تھے حضور دے دین دی. حضرت بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 صوبوں میں زکات واپس آ گئی. وہ حضور دا نظام ہی ہے. یاد رکھنا اے 22% اس ٹائم اسی ٹیکس دے رہے ہیں سود دی مد وچ. سود دی مد وچ ٹیکس دے رہے ہیں تے بحثیت قوم تو سارے میں نے دفعہ دسو سارے کلمہ گو بیٹھے تے مجھے دسو کہ اتوں لے کے تھلے تک سارے اللہ نے فرمایا سود حرام ہے. اے نص قطعی نال ثابت ہے. انکار کرنے والا بندہ کافر ہوگا. قرآن دی نص قطعی نال ثابت ہے کہ سود حرام ہے. اتوں لے کے تھلے تک سارے قوم سود کھا رہی ہے نہیں کھا رہی تے سود خوراں نال کھڑی ہے نہیں کھڑی. تے پھر ساڈے بارے انشاءاللہ جس دن تاریخ لبیک یا رسول اللہ پارلیمنٹ میں جائے گی پہلے دن ہی سود ختم کرے گی انشاءاللہ. تو کی گل ہے انشاءاللہ پہلے دن سود ختم ہوئے گا. تے انشاءاللہ جب سود ختم ہوئے گا اللہ دے بندے تے محلے دے چودھری تے ایس ایچ تے ڈی ایس پی نال لڑائی نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا جو تسی سود کھان تو باز نہیں آندے تے اللہ رسول نے اعلان جنگ کرو. تے پاکستان دی معیشت کی میں ٹھیک ہوئی تو اللہ رسول نے اعلان جنگ کیتی بیٹھے ہیں. اللہ رسول کو معافی مانگ کے اس بار 2023 میں حضور دے دین نال کھڑے ہیں. سمجھ آ رہی حضور دے نظام نال کھڑے ہوئے ہیں. فیصلہ تسی خود کرنا. میں شمع جلا کے رکھی جا رہے ہیں کیا میں نے اس نبی نال وفا نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے قبر اس کام آنا ہے کل حشر میں کام آنا ہے ہر جگہ جو کام آنا ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں خاک استادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. حضرت ربیہ علیہ گل بچ رہ گئی ہے مالک دینے کتنا اج تسی حضور دے دین واسطے محنت کرو گے نا دن رات تو یار نہیں بس کوئی بھی نہیں آیا محمد عربی کا دین ہے پھر مالک نوازت بھی تھی. حضرت ربیہ حضور نے وضو کرا رہا ہے. حضور نے فرمایا سل ربیہ مانگ کی منگا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جنت دے وچ اللہ نے آپ کو مقام عطا کرنا نا اس مقام دے وچ آپ دی خدمت چاہیے. جنت بھی لب گئی خدمت بھی لب گئی. کیا بات ہے صرف وضو قرآن دی برکت نال. حضور نے فرمایا ربیہ ہے تے ہو گیا اور 10 کی چاہیے تے ربیہ نے زبان حال نال کیا جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باپ نظر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ تو آیا نظر سے اور کیوں بد نصیبہ ہزارہ رگوں میں چنگے دے محمد. آج ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. اب میں نے آپ کو حضور کے چہرے انور کے حدیث پاک سنانی ہے. رب الاول شریف آ رہی ہے حضور دا میلاد ڈٹ کے منانا ہے. نظر پھر کے جا رہے ہو حضور دا میلاد ڈٹ کے منانا ہے. کہ حضور کی ذکر کی محفل ڈٹ کے سجانیاں جتنے دل کر سجانیاں جتنا ساؤنڈ کا کے لگ سجانیاں کنوں تکلیف ہوئے انہوں اور تکلیف پہنچا کرنا ہے. سجدہ تو حضور دے ذکر کو تکلیف ہے
کہ آج حضرت دست کے گہن کے گیس میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی ماشاءاللہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل المماقت ولا بالقصير المتردد وكان نباتا من القوم ولم يكن بالجهد القدد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب نضاج العين نادب الاشفى جليل المشاش والقدد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشاطة الله كان ما يلحق من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کی مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان تھی ہاں یہ اللہ نے ہمارے کان اس لیے نہیں بنائے کہ ہم منکرین ختم نبوت کی بات سنیں اللہ نے یہ ہمارے کان آنکھ اس لیے بنائے کہ ہم اپنے حبیب کی عزت کی بات سنیں حضور کی چہرے کی بات سنیں کوئی مولوی نے کہا یار کدھر سنا مولا کتنے بیٹھے ہو نا مولوی صاحب تھوڑا دسو حضور کی زلفیں کتنی سونی ہیں حضور چلتے کی ویسن حضور مسکراتے کی ویسن میرے آقا جعفر مبارک کتنے سونے سن میرے آقا تو گفتگو فرمانے تھا حضور دندان مبارک کتنے چمکتے سن حضور یہ جناب ہاتھ کا اتریا رہا ہے حصہ کتنا خوبصورت سی اندر والا حصہ کتنا خوبصورت سی میرے آقا مجلس بنسن پھر کی کرتے سن حضور کی تعریفہ سنیے تو میلاد شریف آ جاوے مولا کائنات فرمانے میرے آقا و مولا کی مہر نبوت دونوں کندھے کے درمیان سے کہ پھر اعلی حضرت نے گل میں مکا چڑھی فرمایا فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اجود الناس صدرا واسطق الناس لاجدا واریا ومارکدا واکرم ومعشیرا من رآ بداحتا ہابا ومن خالته معرفتا حبا یقول نائته لم ر قبله ولا بعده مثلا مولا کائنات فرمانے حضور کو دور رہا تو دور رہا یہ نیڑے ہے وہ کہتے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسا تو پھر پیر میرے علی شاہ صاحب نے جو زیارت کی دینا دادی ہمرا بھی حضور دی تو پھر کہتے ہیں حضور دی ابر مبارک اتنے سونے سن تو کی ہویا فرمایا طیف سرا من غلطی وشل بدا من وفرتی فسکرت ہونا من نظرتی نیرا دیا فوجان جل چڑیا تو ابرو کو مثال جسن جدنوں کے میاں تیر چھٹن لب سرخا کھا کے لال یمن جتھے دن موتی دیاں ہلڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آنکھوں دے رب دی شان آنکھوں دی شان تو شانہ سب لڑیاں اے ذمہ داران نے تسی حضور دے غلام آگئے اے ساڑے ذمہ داران بیٹھنے نے جلسہ سجایا اس سارا سجان دا مقصد کی ہے وجہ کی ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے ظالمہ دے خلاف کھڑی ہوئی وجہ کی ہے مولا حسین نے خطبہ پھر صحیح انشاءاللہ وہ بڑا لمبا خطبہ ہے وہ پتہ سلام اگر مولا حسین کربلا آئے کیوں سے مولا حسین کی زمانی فرمایا حسین ابن علی کربلا میں آیا کیوں ہے فرمایا قیامت تک لوگ آنگے نا حسین نے نام لے کے لوگوں کو اور کم مسئلہ آنگے فرمایا حسین قیامت تک بتا کر جا رہا ہے کہ ہر یزید کے خلاف کلمہ حق بلند کر کے حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ ہر یزید کے خلاف وہ گلی نہ ہوئے اتے لے کے ساتھ کھلو تو لے کے اتے تک ہر یزید کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا نام حسینیت ہے حسینیت اس چیز کا نام نہیں کہ شیخ کا قدم یوں بھی اور یوں بھی نہ لینا حسین سے ہر یزید نہ ہاتھ ملانے پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا سارا سجانے کا مقصد کی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ اتنے قربانیاں دینے باوجود اتنے ظلم و ستم سہنے باوجود میدان وچ کھڑی وجہ کی ہے اے ذمہ داران نے جلسہ سجایا لکھن پہ لاچ دے وجہ کی ہے فرمائے ہو صورت شالا پیش نظر فرمائے تو دنیا تو جہاں دا وقت آوے نا تو حضور دا چہرہ آئے گا سامنے ساری وفاد آ رہی ہے اللہ دے بندے حضور دا نام ہی ہے جے یاد رکھنا ایک کائنات میں حضور دا در ہی ہے جے کوئی نا نہیں ہے واہ کیا جود و کرم ہے چاہے بدخواہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آنکھیں لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کیا حدود در والی آجو دنیا بھی کامیابی ہے آخرت بھی کامیابی ہے پھر حشر فرمایا اس صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پلتی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن کریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخیاں کتھے جا لڑیاں آخری گل کر کے تو گل مک گئی
اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم فیصلہ کرنا گھر جا کے اس آیت تو بعد سنا تو بعد کہ میں حضور دے دین نال کھڑے ہونا یا دائیں بائیں جانا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. علماء بھی بیٹھے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم ندعو جمع کا صیغہ فرمایا ہم قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اللہ تفسیر عباس نے لکھا کہ او بندہ جو جن نال محبت کردا ہوئے گا جن واسطے محنت کردا ہوئے گا سائے کہ نہیں نہیں یہ میرا لیڈر ہے فرمایا ہر بندے کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. قیامت والے دن آواز لگے گی کہ نواز شریف امام ہے اس پاسے آ جائے عمران خان جنہ امام ہے اس پاسے آ جاوے زرداری جنہ امام ہے اس پاسے آ جاوے ایک پاسے آواز لگے جنہ امام امیر المجاہدین ہے اس پاسے آ جاوے. ساڑھے چہرے دے آج بھی ساڑھے چہرے کھل کے لاغے جنہی کھل کے دنیا میں تھی سارا لیڈر سچا دے سچا سی الحمدللہ کہ حضور دے دین میں پہلے دا سی وفادار سی ادھر دے وفاداری دا ملک پہندا ہاں جی بابا صاحب دوستو گے قیامت میں آواز لگے گی جن کے امام امیر المجاہدین ویسا کیا منظر ہوگا. تو پھر اعلیٰ حضرت اس منظر کو کھینچا نا کیسے فرمایا حشر چلیں گے شاید قرآن کے ساتھ ہوگا امام آمنا رسالان کے ساتھ. یہ تو طیفہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون ہوتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعتِ رنگی گھر ملاقات ہوگی شاید دربار کے ساتھ. لحد میں عشق رفے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. اب 2023 کے اندر ہمیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہونے کی